اینڈ جرنلسٹ، آپ کے خیال میں کیا جمہوریت کی کوالٹی یا جمہوریت کمزور ہوئی ہے 2020 سے پہلے کی نسبت یا امپروو ہوئی ہے؟ اوور ٹو یو. Subscribe and press the bell icon. یاسر بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. بلال صاحب السلام علیکم، ویورز السلام علیکم، جاوید جبار السلام علیکم. میری بڑی خواہش تھی کہ میں جاوید جبار صاحب کی بات سنوں، بہت عرصے کے بعد موقع ملا کہ میں ان سے استفادہ کر پاؤں، لیکن بدقسمتی سے ان کی آواز نہیں پہنچ پا رہی. میں نے ایک آسیہ آپ کو تجویز بھیجی ہے، اگر آپ ان کو ان کا جو بیانیہ اس کو ریکارڈ کروا کے اگر وہ آپ کو بھجوا دیں then you can play it. This is one سجیشن، تاکہ ہم کم از کم ان کے ویوز سے محروم نہ رہ جائیں. آج دیکھیں، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، ایک تو میں گزارش کروں گا کہ اس کے جواب آراء کے طور پر بھی دیے جا سکتے ہیں، اور اس کے جواب جو ہیں تجزیاتی بھی دیے جا سکتے ہیں، اور اس کے جو جوابات ہیں وہ شماریات، اعداد اور سرویز کے ذریعے بھی دیے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے جو 2-3-4 منٹ میں جو سبمیشنز پیش کروں گا، اس کے اندر میں تجزیہ ذرا نسبتاً کم رکھوں گا، اور جو ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے میں صرف 2 اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ جو ہم ہائبرڈ نظام کو نظام کہتے ہیں، یہ کوئی نظام نہیں ہے، کیونکہ نظام کو نظام ہونے کے لیے بین الاقوامی طور پر یا ریسرچ کے ذریعے یا لوگوں کی آراء کے ذریعے باقاعدہ انڈورس کروانا پڑتا ہے، یا کوئی تاریخی حقائق ایسے بنے ہوں کہ اس کے ذریعے کوئی نظام معرض وجود میں آیا ہو، جس کی کوئی شکل ہو، جس کے کوئی چیدہ اصول ہوں، جس کے اندر کچھ تھوڑی سی شفافیت ہو، جس کا کوئی سر پیر پتہ چلے، تو اس کو آپ تجزیاتی طور پر نظام کہہ سکتے ہیں. ہائبرڈ سسٹم جو ہے، کہتے تو ہم اس کو ہائبرڈ سسٹم ہے، لیکن وہ سسٹم اصل میں نہیں ہے. وہ بنیادی طور پر ایک ڈیفارمیٹی ہے جو جمہوریت کے اندر بن گئی ہے پاکستان کے اندر، اور وہ اس حد تک پھیل چکی ہے ڈیفارمیٹی کہ اصل جو چہرہ ہے جمہوریت کا وہ مسخ ہو گیا. تو ایک تو میں گزارش کروں گا کہ ہمیں اس کو نظام کہہ کے اس کا درجہ بلند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نظام ہے نہیں، یہ بنیادی طور پر ایک ڈیزیز ہے، ایک انویژن ہے. اور اگر ہم نے جمہوریت کے اوپر بحث کرنی ہے تو اس کو ہم نے ایز این ایلین تصور کے طور پر ہی لینا ہے، جس کو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نکال باہر کرنا ہے. جو اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، 2020 کا سال جو ہے، جو انڈیکسز ہیں، جو سرویز ہیں، وہ کوئی اچھی تصویر اس کی بدقسمتی سے نہیں بناتے. ہم اسے اتفاق کریں نہ کریں، لیکن تصویر اچھی نہیں بناتے. ایک تو جو انصاف کا گلوبل سروے ہے، جو گلوبل جسٹس انڈیکس ہے، وہ پاکستان کو 2020 میں 128 ممالک میں سے 120ویں نمبر پر رکھتا ہے. یہ گلوبل انڈیکس انہوں نے بنایا ہوا، اس کے تحت جو علاقائی انڈیکس ہے، یعنی ہمارے اپنے ریجن کے اندر جو انڈیکس ہے، اس کے اندر یہی جسٹس انڈیکس پاکستان کو 6 میں سے 5ویں نمبر پر رکھتا ہے، اور ہمارے نیچے افغانستان جیسے ممالک ہیں. تو علاقائی طور پر اور بین الاقوامی طور پر جو انصاف کا انڈیکس دنیا بھر کے اندر رائج ہے، اس میں پاکستان کی ریٹنگ جو ہے 2020 میں اچھی نہیں ہے، ٹو سے دی لیسٹ. جو اکانومسٹ کا جمہوریت کا سروے ہے یا انڈیکس ہے، سروے نہیں انڈیکس جو ہے، اس نے پاکستان کو 2019 میں ہائبرڈ ریجیم کی کیٹیگری کے اندر رکھا تھا. یعنی ایک مغلوبہ قسم کا نظام ہم نے بنایا ہوا ہے. وہ اس کو ہائبرڈ سسٹم نہیں کہتے، ہائبرڈ ریجیم کہتے ہیں. 2020 میں وہ تبدیل نہیں ہوا، اور شواہد یہی ہے کہ 2020 میں جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ رجیم چلی، وہ رجیم جو ہے اکانومسٹ کے 2019 کی ڈسکرپشن کے بالکل قریب ترین ہے، اور اس وجہ سے اکانومسٹ نے 2020 میں بھی یہ پاکستان کی جو رجیم کی تعریف کی ہے اس کو تبدیل نہیں کیا. جو رپورٹرز وداؤٹ فرنٹیئرز ہے، وہ پاکستان کو پریس فریڈم کے انڈیکس کے اوپر 145ویں نمبر پر رکھتے ہیں 2020 میں. 2019 میں ہمارا نمبر 139واں تھا، تب بھی بہت نیچے تھا، لیکن 2020 میں ہم سلپ کر کے 145ویں نمبر پہ چلے گئے. ایک بڑی مشہور تنظیم ہے اپسوس، جو پاکستان میں اور دنیا بھر میں کنزیومر کانفیڈنس سرویز کرتی ہے، بین الاقوامی طور پر نون تنظیم ہے. 2020 کے اندر انہوں نے 4 سروے کیے، ہر کوارٹر پہ وہ سروے کرتے ہیں.
بہت ساری اس کی سلائڈز ہیں اہم، لیکن جو ہمارے آج کے سیمینار ویبینار کے موضوع سے اہم ترین ہے وہ یہ کہ 2020 کے تمام جو ان کے کوارٹرلی سرویز ہیں اس کی اگر اوسط نکالی جائے تو پاکستان میں 77% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی سمت درست نہیں ہے. تو ایک پبلک پرسپشن سروے ہے جو آپ کو 77% بتا رہا ہے کہ پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ 2020 میں پاکستان کی سمت جو ہے وہ درست نہیں رہی. یہ ہمیں یہاں پہ بتانا چاہیے کہ 2019 میں یہ جو سروے کیے گئے تھے اس میں 79% جو ہے 79% لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے. تو 2% جو ہے 2020 میں آپ کو کم نظر آئے، لیکن 77 اور 79 میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. تو یہ تو ایک بین الاقوامی طور پر سرویز ہیں. اچھا، پھر اگر آپ دیکھیں ہم جس کو ہم اینیکڈوٹ کہتے ہیں، یعنی محدود واقعات جن کے ذریعے ہم ماپ سکتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر جمہوریت کا نظام کیسے کام کر رہا ہو، تو بہت بڑا ڈیٹا سروس کے اندر ہوتا ہے. لیکن جو مثالیں ہیں، جو چھوٹی کہانی ہے، واقعات ہیں، اگر آپ ان کے اوپر توجہ دیں تو آپ کو ایک جمہوریت کی شکل بنتی ہوئی نظر آتی ہے 2020 میں، جو کہ بہت اچھی نہیں ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ اگر ہم نے انصاف کی کوئی کہانی کے طور پر کوئی واقعہ لینا ہو جس سے آپ کو پتہ چلے کہ انصاف کا معیار کیا ہے پاکستان میں جمہوری نظام کے حوالے سے، تو وہ کیا ہوگا؟ ابھی بلال صاحب نے ذکر کیا قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کا. تو میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ کا کیس، قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ کے سامنے سبمیشنز، ان کی بیگم کی سٹیٹمنٹس اور اس کیس کے جو ڈائنامکس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انصاف کا نظام کیسے کام کر رہا ہے. اور یہ ہم کسی لوور کورٹ کے ججز کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی عزت نہیں ہے، ان کی تکریم نہیں ہے، لیکن درجے کے اندر آپ پاکستان کی سینئر موسٹ ججز میں سے جو لوگ ہیں ان کی آپ بات کر رہے ہیں. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے، اپنی عزت اور نام بچانے کے لیے، مجھے یہ لفظ کہنے دیجئے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، اور جس طریقے سے اس نظام نے ان کو ٹریٹ کیا ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اینیکڈوٹل ایویڈنس جو ہے پاکستان میں پچھلے سال جمہوریت کے انصافی پہلو کا وہ کیا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے پارلیمان کے حوالے سے کوئی اینیکڈوٹل ایویڈنس لینا ہو، کوئی کہانی کے ذریعے جاننا ہو کہ پارلیمان کا کیا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی بلال صاحب نے اس کو خوب ڈاکومنٹ کیا کہ جو قانون سازی ہے وہ کس طریقے سے ہوئی، کن کن موضوعات پر ہوئی، اور اس کے اندر جو آرڈیننسز تھے، پریزیڈنشل آرڈیننسز، ان کے اوپر انحصار کتنا رہا. وزیر اعظم صاحب کی شرکت جو ہے وہ جوائنٹ سیشن سے لے کر اور انڈیپینڈنٹ سیشنز تک وہ کتنی رہی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اگر آپ یہ معیار بنائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر جو شرکت ہے اور پارلیمانی جمہوریت کا جو نظام ہے، جو جس کے اندر حکومت وقت کے نمائندگان، وزیر اعظم سمیت لوگوں کے سوالوں کے، ان کے نمائندگان کے جواب دیتے ہیں، اپنے آپ کو وہ جمہوری طور پر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتے ہیں، وہ کتنا اس کا فقدان رہا. جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے اندر رول آف دا میجورٹی آپ کو نظر آیا، جہاں پر جس جماعت کی میجورٹی تھی، جس طرح سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی میجورٹی، پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی میجورٹی، اور کے پی کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی میجورٹی. تو وہاں پر میجورٹی رول کو استعمال کیا گیا قانون سازی کرنے کے لیے. اس کے اوپر کوئی آپ کو جہاں پر آپ کو قانون سازی ہوتی بھی نظر آئی، اس کے اندر شرکت جو ہے وہ بہت کم آپ کو نظر آئی. لوکل باڈیز کا ذکر ابھی فرما دیا بلال صاحب نے، اور آج کے اخبارات میں تو الیکشن کمیشن جو خود الزامات کی زد میں ہے، وہ آپ کو ایگزاسٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. وہ پنجاب حکومت کو ایک طرح سے وارننگ دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ بھائی آپ نے انتخابات کی، لوکل باڈیز کے انتخابات کی آپ نے ڈیٹ ہمیں دینی تھی، اس کا کیا بنا؟ تو ایک وارننگ آپ کو نظر آتی ہے. اور تمام صوبوں کے اندر آپ کو جو گراس روٹ ڈیموکریسی ہے وہ مکمل طور پر غیر فعال نظر آتی ہے. تو یہ پارلیمان کا یہ حال اور گراس روٹ ڈیموکریسی کا یہ حال ہے. پریس فریڈم کا میں آپ کو بتا دوں، جو اگر آپ کو کوئی ایویڈنس اگر آپ کو لینا ہو 2020 کا، تو میرے خیال میں مطیع اللہ جان کیس جو ہے وہ ایک بہت اہم کیس ہے، جو تمام پریس فریڈم کے معاملات کو ایک چھاتے کے نیچے رکھتا ہے. وہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیسے پھر ریلیز ہوئے،
اس کو فالو اپ کیا ہوا. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو اسٹیٹ آف پریس فریڈم ہے پاکستان میں، اینیکڈوٹلی اگر آپ اس کو دیکھیں، اور بھی اس کے شواہد ہیں لیکن فی الحال تو ہم اینیکڈوٹس کے اوپر ہیں، وہ کیا نظر آتے ہیں.